اسٹوڈینٹس لاسٹ ٹائم ہم نے پیراگراف جو ہمارا چل رہا تھا بیٹر کنٹرول آف ڈیزیز کے بارے میں ہم بات کر رہے تھے یوزنگ دا سائنٹیفک میتھڈ لیسن، اور اس کی جو پہلی ہیڈنگ ہم نے سٹارٹ کی تھی بیٹر کنٹرول آف ڈیزیز، جو کہ وہ بات ختم نہیں ہوئی تھی ہماری بیماریوں کے بارے میں اور بچوں کی ڈیتھ کے بارے میں اور ڈیتھ ریشو کے بارے میں. وہ جو بات ہماری چل رہی تھی مکمل نہیں ہوئی تھی، وہاں سے آگے جہاں تک ہم نے بات چھوڑی تھی وہیں سے آگے اس کو ہم نے مکمل کرنا ہے، اور پھر اس کے بعد جو دوسری چیز ہے اس کے بعد ہم اس کو کنٹینیو کریں گے. ینگ پیپل آر ٹریٹڈ ٹو پروٹیکٹ دیم اگینسٹ اسمال پاکس، ڈپتھیریا اینڈ ٹائیفائڈ فیور. کہ بچے جو ہے وہ ہاسپٹلس کے اندر پیدا ہوتے ہیں اور ان کو اگینسٹ ڈیزیز ان کی پروٹیکشن کے لیے حفاظتی اقدامات کیے جاتے ہیں، اور پھر اس کے بعد جو ینگ پیپل ہیں، جو نوجوان لوگ ہیں، ان کو ان ڈیزیز کے اگینسٹ پروٹیکٹ کرنے کے لیے اسمال پاکس، ڈپتھیریا، ٹائیفائڈ فیور، ان چیزوں کے خلاف پروٹیکٹ کرنے کے لیے ینگ لوگوں کی پروٹیکشن کے لیے ان کو ٹریٹ کیا جاتا ہے، یعنی ہر چیز کا علاج موجود ہے. Today a person can expect him to be almost 70 years old. بات ہماری 1 year سے چلی تھی اور ہم پہنچ گئے ہیں جی 70 سال تک. میں یہاں رک کے 1 منٹ کے اندر 30 سیکنڈ میں آپ کو ریپیٹ کر دوں، تھوڑا سا پیچھے آئیڈیا دے دیتا ہوں. دیکھیں، رائٹر ہمیں یہ کہہ رہا ہے کہ ایک زمانہ تھا، آج سے 150-200 سال پہلے کی بات ہے، کہ بچے 1 سال کی عمر سے پہلے فوت ہو جاتے تھے. پھر اگر کوئی بچہ 6 سال تک پہنچ جاتا تو بہت ساری بیماریوں کا شکار ہو جاتا. پھر اگر کوئی بچہ 12 سال کی عمر کو پہنچ جاتا تو اسے بڑا لکی سمجھا جاتا تھا. پھر اگر کوئی آدمی 30 ایئر ایج تک پہنچ جاتا، 30 سال کراس کر جاتا، تو اسے بہت ہی خوش قسمت سمجھا جاتا کہ یہ بیماریوں سے لڑتا یہاں تک پہنچ گیا ہے. کیونکہ بیماریاں تو بہت زیادہ تھیں پر ان کا علاج نہیں تھا، ٹریٹمنٹ نہیں تھی، آئیڈیا نہیں تھا، پتہ نہیں تھا لوگوں کو کہ ان چیزوں کے خلاف کیسے لڑنا ہے، پروٹیکشن اب کیسے کرنی ہے اپنی. آج ایک آدمی چونکہ ہر چیز کا علاج اویلیبل ہے، بچوں کا علاج، بڑوں کا، بوڑھوں کا، عورتوں کا، ہر کسی کا علاج اویلیبل ہے، تو ایک انسان جو ہے وہ 70 سال تک پہنچ جاتا ہے. In other words, more than 30 years have been added to the expected length of man's life. ایک اندازے کے، ایک رف کیلکولیشن کے مطابق دیکھا جائے تو انسان کی ایوریج ایج کے اندر 30 سال کا اضافہ ہوا ہے. یعنی ایج جو ہے پہلے جا کے 30 پہ رک جاتی تھی، تو اب اس کے اندر پلس 30 کر لیں تو پلس 40 کر لیں تو یہ ہو گیا جی 70 ایئر اولڈ. اب 70 سال تک انسان رہ جاتا ہے، بیماریوں کے خلاف لڑ لیتا ہے، ہر چیز کا علاج موجود ہوتا ہے. These changes have been made possible by the use of scientific method to solve such problems as the causes of disease and its prevention. دیکھیں، یہ جو سب کچھ پاسبل ہوا ہے، تمام بیماریوں کی جو ہم نے باتیں کی پچھلے لیکچر کے اندر، جو میں وہ انڈر لائن ساتھ کرتا گیا تھا، تمام قسم کی جو یہ میڈیکل سے ریلیٹڈ جو چیزیں ہیں جو کہ پہلے 150-200 سال پہلے تک پاسبل نہیں تھی، آج وہ پاسبل ہوئی ہیں. تو کس وجہ سے؟ صرف اور صرف وہ ہوئی ہیں جی سائنٹیفک میتھڈ، یوز آف سائنٹیفک میتھڈ. صرف اس چیز کے استعمال سے یہ پاسبل ہوا ہے کہ سائنٹیفک اس یوز سے انسان آج یہاں تک پہنچا ہے. جیسے جیسے سائنس ترقی کرتی جا رہی ہے، ڈسکوریز، انوینشنز ہو رہی ہیں، ان کا ہماری زندگیوں کے اوپر امپلیمنٹیشن ہو رہی ہے، تو ہماری لائف کے اندر ویسے ویسے ہمیں سہولتیں مل رہی ہیں، ویسے ویسے آسانیاں مل رہی ہیں، ویسے ویسے مسائل کا حل مل رہا ہے، ہمیں پرابلم کا حل مل رہا ہے، اور بیماریوں کا ہمیں علاج آج اویلیبل ہو رہا ہے، جس کی وجہ سے ہم صحت مند بھی ہیں، ایج بھی اچھی ہے، صحیح طریقے سے ہم اپنی لائف کو انجوائے کر سکتے ہیں، صحیح طریقے سے اپنی لائف کو سپینڈ کر سکتے ہیں. تو یہاں تک بات ہوئی ہے جی بیٹر کنٹرول آف ڈیزیز، جو کہ پچھلے لیکچر میں ہماری بات سٹارٹ ہوئی تھی. آج اس لیکچر میں یہاں تک آ کے یہ بات ہماری مکمل ہوئی جو کہ صحت اور بیماریوں سے متعلق تھی پیورلی. اس ہیڈنگ کے اندر ہم نے اور کوئی بات ڈسکس نہیں کی. اب اس سے اگلا سٹیپ جو ہے وہ ہے جی بیٹر سینیٹری کنڈیشن، یعنی سائنس کے استعمال سے، سائنٹیفک میتھڈ کے یوز سے ہم نے بیماریوں پہ تو قابو پایا. اب یہ جو سینیٹری کنڈیشن، صفائی ستھرائی کا نظام ہوتا ہے، سینیٹری، صفائی سے ریگارڈنگ کلینلینس، صفائی سے متعلق، تو یہ جو نظام ہے، سسٹم ہے، اس کے متعلق اب رائٹر ہمیں کیا کہنا چاہتا ہے. It is difficult to imagine what sanitary conditions in some of our large cities were like only 100 years ago. 100 years ago. ہمیں یقین نہیں آتا کہ صرف 100 سال پہلے تک
ہمارے جو شہروں کی صفائی ستھرائی کی کنڈیشن تھی وہ ایسی تھی، یعنی بہت پور تھی کہ ہمیں یقین ہی نہیں آتا کہ واقعی ایسی تھی. انٹو دا نیرو ان پیو، نیرو تنگ ان پیو، اونچی نیچی کٹی بٹی، پورلی ڈرینڈ سٹی اسٹریٹس، ہاؤس ہولڈ گاربیج اینڈ ادر ریفیوز ور تھرون. گلیاں تنگ اور گندی گلیاں ہوتی تھی، پورلی ڈرینڈ سٹی اسٹریٹس، نکاسی آب کا نظام اچھا نہیں ہوتا تھا، ہاؤس ہولڈ گاربیج اینڈ ادر ریفیوز، تمام جو کوڑا کرکٹ ہوتا تھا، گھر کی صفائی ستھرائی کی چیزیں، گندی چیزیں گلیوں میں پھینک دی جاتی تھی، باہر پھینک دی جاتی تھی، گھروں میں پڑی رہتی تھی. یعنی کہ جو کلینلینس ہے، جو سینیٹری کنڈیشنز ہیں وہ اتنی پور تھیں کہ اگر آج ہم اسے ڈسکس کریں تو ہمیں یقین نہیں آتا کہ کیا 100-150 سال پہلے تک ایسے ہوتا تھا. یعنی آج کو ہم کمپیئر کریں 150 سال پہلے کے ساتھ تو پھر چیزیں انبلیویبل لگتی ہیں کہ ایسے کیسے ہو گئے. یہ سارا کچھ سائنس کے استعمال سے، ٹیکنالوجی کے استعمال سے یہ ساری چیزیں آگے بڑھی ہیں. جیسے جیسے نئی ڈسکوریز آ رہی ہیں، انوینشنز آ رہی ہیں، ویسے ویسے ان کو لائف کے اوپر امپلیمنٹ کر کے انسان جو ہے وہ اپنی زندگی کو بہتر طریقے سے گزارنے کے قابل ہو رہا ہے، جس میں یہ صفائی کا نظام جو کہ بہت ہی ضروری ہے. اینیملز وانڈرڈ تھرو دا اسٹریٹ. 100 سال پہلے کی بات ہے، 150 سال پہلے کی بات ہے، گلیوں میں کھلے جانور پھرا کرتے تھے. فیڈنگ اپون دا گاربیج، کوڑے کے اوپر وہ چرا کرتے تھے. آؤٹ ڈور ٹوائلٹس، یعنی واش روم اور یہ باتھ روم اور یہ سسٹم جو ہے یہ نہیں تھا. آؤٹ ڈور ٹوائلٹس، باہر جا کے سارا یہ رفع حاجات کا جو رفع حاجت پوری کرنے کے لیے انسان باہر کھلے میدانوں میں جاتا تھا. تو پھر کیا ہوتا تھا؟ آؤٹ ڈور ٹوائلٹس ور کامن، مینی آف them situated where human waste drained into the well from which people obtained drinking water as well. اور پھر ایسے بھی ہوتا تھا کہ جو جوہڑ ہوتے تھے، جو تالاب ہوتے تھے پانی کے، جہاں سے انسان پینے کا پانی حاصل کرتا ہے، جب بارشیں وغیرہ ہوتی، سیلاب آتے تو وہ سارا پانی مکس ہو جاتا تھا. یعنی آؤٹ ڈور ٹوائلٹ سے جو ویسٹ ہوتا ہے وہ، اور گندگی اور بیماریاں اور جراثیم اور ایسی ساری کی ساری چیزیں وہ اس پانی میں بھی شامل ہو جاتی تھیں. اور الٹیمیٹلی ہوتا کیا تھا کہ انسان وہاں سے جو پانی اوبٹین کرتا تھا، ڈرنکنگ واٹر وہاں سے لیتا تھا، تو پھر ڈفرینٹ بیماریوں کا شکار ہو جاتا تھا، جو کہ ہم نے پیچھے بیٹر کنٹرول آف ڈیزیز کے اندر ہم نے جو جن ڈیزیزز کا ذکر کیا، ہم نے انسان ان بیماریوں کا شکار ہو جاتے تھے. جانوروں میں بیماریاں پائی جاتی تھیں، پرندوں میں، ہر چیز کے اندر بیماریاں پائی جاتی تھیں. وجہ کیا تھی؟ وجہ یہ تھی کہ سینیٹری کنڈیشنز ٹھیک نہیں تھیں. جو صفائی ستھرائی کا نظام تھا وہ اس کے بارے میں کسی کو آئیڈیا نہیں تھا کہ یہ جو کچھ ہو رہا ہے یہ غلط ہو رہا ہے، ایسا نہیں ہونا چاہیے. لیکن پھر اس کے بعد ہمیں سائنس نے بتایا کہ یہ سب غلط ہے، ہمیں اس کے خلاف لڑنا ہے، اس کے اگینسٹ چلنا ہے. پھر جیسے ہی اس کے اگینسٹ ہم چلے، ان چیزوں کو پروٹیکٹ کیا، تو پھر ہم بہتری کی طرف چلے گئے. اب اس کے سینونیمز دیکھ لیں بیٹے. سینیٹری، ہائیجینک، آف کلیننس، یعنی صفائی ستھرائی سے متعلق، صفائی کے نظام سے متعلق. گاربیج، ٹریش، ربش، ویسٹ، گندگی، کوڑا کرکٹ. ریفیوز، یہ ریفیوز اور گاربیج دراصل ایک ہی ہے، ان کا سیم میننگ ہے، ٹریش، ربش، ویسٹ، اور اس کے سینونیمز بھی سیم ہی ہیں. پریونشن، کسی چیز کی روک تھام کرنا، کسی چیز کو روکنا. اوائیڈنس، ڈیٹرنس، سیف گارڈ، کسی چیز کے خلاف کسی چیز کی حفاظت کرنا، اسے روکنا. تو یہ سینونیمز اس کے الگ سے آپ نوٹ کر لیں گے. تھینک یو ویری مچ.